هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب دیکھیے آپ، جیسے وہ آیت 3 دفعہ آ چکی تھی، یہ چوتھی مرتبہ آ رہی ہے. وہ بنیادی طریقہ کار کیا تھا؟ قرآن کی تلاوت. قرآن اس مقناطیس کے مانند تھا کہ جس کے اندر جس کی روح بیدار ہے اس کو کھینچ لے گا. یہ ہے آپ کا آلہ دعوت. اب آپ کے پاس وہ آ گئے جو سلیم الفطرت، کسی درجے میں سلام، جن کی زیادہ سلیم الفطرت اور زیادہ جو ہے وہ فوراً آ گئے. کچھ کو تھوڑا سا وقت لگا، پھر کچھ اور وقت لگا، کچھ اور وقت لگا، تو 12 برس میں مکے کی جو ہے وہ ہانڈی کے اندر پوری طرح بلو کر نکال دیا گیا. اور جو نکالا پھر ان کی تربیت، ان کی تعلیم اسی کتاب سے، حکمت قرآن پر بیس کر رہا ہے سارا پروسیس. تربیت بھی قرآن سے، تزکیہ بھی قرآن سے، دعوت بھی قرآن سے، تذکیر بھی قرآن سے، تبشیر بھی قرآن سے، انذار بھی قرآن سے. تذکیر، انذار، تبشیر، اس سے دعوت ہو گئی. اور شفاء لما فی الصدور، دل کے اندر کے جو روگ ہے ان کا علاج. یہ دل کا روگ ہے کیا؟ دنیا کی محبت، اللہ خیر صلی اللہ، مال کی محبت، اولاد کی محبت، سب کیا ہے؟ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں دنیا کی محبت. یہ قرآن نکال دیتا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے بھیجا، اٹھایا امیین میں سے ایک رسول، انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ، ان کو پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیات. یہ وہ مقناطیس. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو تعلیم دے رہا ہے کتاب اور حکمت کی. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ تزکیہ کر رہا ہے. تلاوت آیات کے ذریعے سے غلط نظریات ختم ہوئے. غلط نظریات ختم ہوئے. ان غلط نظریات پر جن ہمارے اعمال کی بنیاد تھی، ہر عمل کے پیچھے کوئی نظریہ ہے، کوئی ویلیو ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، جس کے تحت آپ کوئی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں. وہ ویلیو غلط ہے تو عمل غلط ہوگا، ویلیو صحیح عمل صحیح ہوگا. قرآن نے ویلیو آپ کی صحیح کر دی. تو گویا کہ اب یہ برے اعمال، بری عادات، یہ جیسے پت جھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں، خود ہی جھڑ جائیں گے. کیسے رہیں گے؟ اندر سے غذا ہی نہیں مل رہی، اندر تو جڑ ختم ہو گئی ان کی. یہ ہے تزکیہ. اور پھر تعلیم کتاب و حکمت. اب انہیں سکھاؤ، احکام دو، اور بڑی گہری بصیرت والی باتیں بھی سکھاؤ. وہ سب کے لیے نہیں ہے. اس کو وہ کہتے ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں عربی مدارس میں بھی اب ہے شعبہ تخصص. فارغ التحصیل تو تم ہو گئے، اب تخصص کرو. یہ اصل میں تعلیم حکمت جو ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم کا اور تربیت کا شعبہ تخصص ہے. یہ سب کے بس کا روگ نہیں ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو صلاحیت دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور محمد کو بھیجا ہے اللہ نے صرف امیین کے لیے نہیں، اوروں کے لیے بھی جو ہے تو انہی میں سے پوٹینشلی. لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے. حضور سے ان کے بارے میں پوچھا گیا. حضور نے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سلمان فارسی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا. فرمایا حکمت اگر سریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا کوئی شخص اسے لے آئے گا. اور کم سے کم یہ کہ تمام جو حنفی مسلمان علماء وہ سمجھتے ہیں کہ اس حضور کی حدیث کا مصداق امام ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ایرانی قوم جو ہے بحیثیت مجموعی بہت ذہین، فتین، فلاسفر ایک سے ایک بڑھ کر، متکلم سارے کے سارے ایرانی ہیں. یہ ساری چیزیں ان کے ہاں فلسفہ، منطق، دو چیزیں کی گھٹی میں. 3 مراکز رہے ہیں دنیا میں فلسفہ اور منطق کے: ہندوستان، ایران، یونان. 3 ہے. نمبر 2 پہ جرمنی آ جائے گا، اس لیے کہ وہ بھی ایرینز ہیں. یہ ایرینز ہیں، یہ حام کی نسل ہے میری تحقیق کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے سام کی نسل کو چن لیا نبوت کے لیے، حام کی نسل کو چن لیا حکمت کے لیے. یہ میری رائے ہے، یہ صرف میرے اسٹریٹ تھاٹس ہیں، یہ کوئی یوں نہ سمجھیے. لیکن بہرحال میں اب آخری جو چیزیں بھی میرے پاس ہیں وہ بھی میں آپ کو اس دورہ ترجمہ قرآن میں دے رہا ہوں.